اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صراط المستقیم یعنی راہ سلوک کے بیان جاری ہے۔ آج اس میں جو ٹاپک کے بارے میں ابھی گفتگو کرنے والا ہوں وہ ہے بیعت و ارادت یعنی پرومیجنس اینڈ ڈیووشن۔ اس میں یہ سوال ہے کہ بیعت و ارادت سے کیا مراد ہے؟ بیعت کے اقسام اور اس کی ضرورت کے متعلق تم کیا جانتے ہو؟ جواب ہے، قرآن شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ سورہ الفتح کی آیت 10 ہے، یعنی 10th آیت ہے، اور نمبر 2 اس کے بعد لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، الفتح کی 18th آیت ہے۔ ان کا ترجمہ ہے، پہلی آیت کا ترجمہ ہے، بے شک جو لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ ہی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اللہ ہی کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ نمبر 2 آیت کا ترجمہ ہے، یقیناً اللہ ان مومنین سے راضی و خوش ہو گیا جو درخت کے نیچے تمہاری بیعت کرتے ہیں۔ بیعت ایک معاہدہ ہے، پرومیجنس ہے، کسی اہم بات کی تاکید پر بیعت لی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی مسلمان ہوتا تو بیعت کرتا، توبہ کرتا تو بیعت لی جاتی، بیعت عورتوں سے بھی لی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا النبی اذا جاءک مؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعوہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ سورہ الممتحنہ جو 12ویں پارے میں ہے، اس کی یہ 28ویں آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اس آیت شریف کا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاس ایماندار عورتیں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنے حاضر ہوں تو وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گی اور نہ سرقہ چوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ بہتان و تہمت لگائیں گی اپنے ہاتھ پاؤں کے سامنے، یعنی کھلم کھلا، اور نہ تمہاری نافرمانی کریں گی کسی بات میں، ایسی بات جو دستور کے موافق ہے جس کو سب جانتے ہیں، تو ان عورتوں سے بیعت لو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرو، اور بے شک اللہ غفور و رحیم ہے۔ اب دیکھیے کہ اس آیت میں عورتوں سے بیعت لینے کی بھی اجازت ہے۔ بعض دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ثابت و قدم رہنے کے لیے بیعت لی ہے۔ اب ایک اور سوال ہے کہ قرآن و حدیث اور کتب فقہ سب ہمارے سامنے ہیں، پھر کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ
اس کے لیے ان مثالوں پر غور کریں۔ نمبر 1، حساب یعنی میتھمیٹکس ایسا یقینی علم ہے کہ بمشکل کوئی اور دوسرا علم ایسا یقینی اور قطعی ڈیفینٹ ہو سکتا ہے، مگر حساب یعنی میتھمیٹکس کی تعلیم بھی اساتذہ یا ٹیچر سے حاصل کی جاتی ہے، تب کہیں اس میں مہارت اور ایکسپرٹی حاصل ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آدمی کو اپنی غلطی معلوم نہیں ہوتی۔ استاد یا ٹیچر شاگرد کی غلطی کو پکڑتا جاتا ہے اور متنبع اور اویئر کرتا اور نگرانی کرتا جاتا ہے۔ جب دنیاوی کاموں میں استاد یا ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے تو سلوک یعنی راہ خدا میں استاد روحانی یا شیخ کی ضرورت کیوں نہ ہوگی؟ بے شک ہوگی۔ نمبر 2، مثال کے طور پہ اسی طرح کسی اہم مقدمے یا کیس میں ہر روز ایک وکیل یعنی ایڈوکیٹ بدلتا جائے تو نہ پیروی برابر ہو سکتی ہے اور نہ کامیابی کی توقع ہے۔ کیا قانون کی کتابیں دیکھ کر مقدمہ یا کیس کو چلایا جا سکتا ہے؟ نہیں، ہر کام میں ایک شخص ماہر اور ایکسپرٹ ہوتا ہے، اسی پر اعتماد و بھروسہ اور ٹرسٹ کر کے اپنے تمام مقدمات یا کیسز و معاملات اور ڈیلنگز کو اس کے حوالے کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ایک سوال ہے کہ شیخ یا مرشد کیسا ہونا چاہیے؟ جواب ہے، مریدی کی غرض اور مقصد کو پورا کرنے کی قابلیت رکھنے والا ہو۔ شیخ یا مرشد کچھ قرآن شریف کے احکام کی آیتیں اور حدیث و فقہ کی ضروری مسائل سے واقف ہو اور کسی تجربہ کار ہستی کے فیض محبت سے باریاب یعنی مستفیض ہو کر سرفراز یا ایگزالٹیڈ ہوا ہو۔ اچھا مرشد وہ ہو سکتا ہے جس کی صحبت یا کمپنی میں فضول خیالات سب بند ہو جائیں اور آدمی کا خیال خدا اور رسول کے ساتھ وابستہ اور کنیکٹڈ ہو جائے۔ اس مثال پر غور کریں۔ پانی میں ایک کنکر یا گریف ڈالیں تو اس سے تھوڑا تموج یا وائبریشن اور چھوٹا دائرہ یعنی سرکل پیدا ہوتا ہے۔ اگر بڑا پتھر ڈالیں تو اس سے زیادہ تموج اور بڑا دائرہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایک کنکر اور پتھر دونوں ایک وقت ڈالیں تو پتھر اور کنکر کے تموج کو اپنے تموج میں مزمل اور ختم کر دیتا ہے، یعنی پتھر جو ہوتا ہے وہ کنکر کے تموج یا وائبریشن کو اپنے تموج یا وائبریشن میں مزمل یا ختم کر دیتا ہے، یعنی کنکر کا تموج نظر نہیں آتا۔ نمبر 2، اس طرح اب اس مثال کی روح سے اسی طرح معمولی خیالات اور کمزور یقین والا شخص جو کنکر کے مثال میں یہاں پر بتایا گیا ہے، کسی کامل کی صحبت یا کمپنی میں یا بڑے پتھر کی جو مثال اوپر دی گئی بیٹھنے سے اس کے واہی طوائی خیالات معدوم و ختم ہو جائیں گے اور وہ قوی ارادہ والے اسٹرانگ ول پاور والے کامل شخص کے اثر صحبت سے متاثر ہو جائے گا۔ الغرض شیخ کامل کی صحبت یا کمپنی ضرورت اور اس کے اثرات ناقابل انکار ہے۔ صحبت سالے ترا سالت کن، صحبت تالے ترا سالک کن، یہ فارسی مقولہ ہے۔ اس کے معنی ہیں نیک صحبت اختیار کرنے سے آدمی نیک ہو جاتا ہے اور بری صحبت و کمپنی سے برا ہو جاتا ہے۔ اگر بے گناہ شخص بھی استغفار یا توبہ کر لے تو یہ اس کے حق میں اچھا ہی ہوگا،
ایک دفعہ ایک صحابی رسول نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک یعنی ہاتھ پر بیعت کی اور کچھ دیر بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی بیعت کر لو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو بیعت کر لی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مضائقہ ہے یا حرج ہے، پھر بیعت کر لو۔ اب سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کیا ہر شخص کو مرید ہونا بیعت کرنا ضروری ہے؟ جواب ہے ایک شخص رذائل یعنی برائیوں سے مجتنب یعنی بچنا اور وصائف یعنی اچھائیوں سے متصف یعنی ڈیکوریٹ ہونے کی ضرورت سمجھتا ہے اور ان کو ایک اعلیٰ معیار یا اسٹینڈرڈ پر ادا کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ اس کو ضروری نہ سمجھیں تو آپ کو محرومیت مبارک یعنی آپ ڈپرائیو ہوں گے اس سے۔ اور بزرگوں کا مقولہ یہ بھی ہے کہ من لا شیخ لہ فشیخہ الشیطان یعنی بے پیر کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ یہ سورہ النساء کی 84 آیت ہے۔ اس آیت شریف کا ترجمہ ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے جس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت شریف کا ترجمہ ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں یعنی اپنے آپ پر ظلم کریں اور تمہارے پاس آئیں تو تم ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار یا معافی طلب کریں گے تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ دیکھو اس آیت میں لوجد اللہ تواب الرحیمہ کی علت یا شرط یا کنڈیشن ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کو توبہ قبول کرنے کے لیے یہ کنڈیشن بتائی گئی ہے کہ واستغفر لہم الرسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ اکیلے تنہا استغفار کرنے سے کام نہیں چلتا، کسی روشن دل شخص کی دعائیں لینی چاہیے۔ جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نہیں فرمائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دعائیں مغفرت فرماتے تھے۔ اب جب کہ جاہلوں کی آنکھوں سے آپ پردہ فرما لیے، جاہلوں کی آنکھوں سے پردہ فرمایا ہے تو ان کا جانشین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ان کا قائم مقام دعائیں مغفرت دے گا، جس کی امید قبولیت ہے۔ الحب فی اللہ الحب فی اللہ یعنی اللہ کے لیے جو ہے محبت کی جائے، یہ بڑی چیز ہے۔ یعنی حدیث شریف میں ہے اللہ کے واسطے محبت رکھنے والوں کے لیے نور کا منبر لگایا جائے گا جس پر پیغمبر بھی آرزو کریں گے۔ ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرید اپنے مرشد کو کیوں چاہتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کے واسطے چاہتا ہے۔ الحب فی اللہ دونوں کے درمیان ہے یا دونوں کے درمیان رہتا ہے۔
ایک اور حدیث شریف میں ہے المرء مع من احب وانت مع من احببت، معنی ہیں جو جس کو چاہے، سرکار دو وسلم فرماتے ہیں کہ جو جس کو چاہے یا محبت کرے وہ اس کے ساتھ، تم جس کو چاہو اس کے ساتھ۔ قرآن شریف میں یہ بھی ہے کہ الحقنا بہم ذریتہم، سورہ طور کی آیت ہے یہ، اس کے معنی ہے کہ اولاد اگر عمل میں کم بھی ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ماں باپ کے ساتھ ملا دیتا ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ ماں باپ سے محبت رکھیں اور فرما بردار رہیں۔ یہ مرید بھی روحانی اولاد ہیں، انشاءاللہ مریدین اپنے مرشد سے ملحق یا جوائن ہو جائیں گے، اس آیت مبارک کے روح سے ان کے ساتھ اٹھیں گے، جہاں مرشد رہیں وہیں مرید بھی رہیں گے۔ اب ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ مختلف سلاسل یعنی سلسلے قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی وغیرہ کس طرح پیدا ہوئے؟ جواب ہے، یعنی اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے استنباط یا انفرنس یا انٹرپریٹیشن، اتھرائزڈ انٹرپریٹیشن کرنے کے لیے فقہا یعنی مسلم جورسٹ جس طرح مختلف ہیں، کوئی حنفی، کوئی شافعی، کوئی مالکی، کوئی حنبلی ہے، اسی طرح راہ سلوک طے کرنے کے لیے بھی قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی وغیرہ ہیں، جن کے طریقے ذکر و اشغال کسی قدر جدا ہیں مگر عقیدے کے لحاظ سے ایک اور صحیح العقیدہ ہوتے ہیں۔ لوگوں کے مذاق یا پسند مختلف ہوتے ہیں، ان کے طبع یعنی نیچر جدا ہوتے ہیں، کسی کو شوخی یا ہیومر اور محبت پسند ہوتی ہے اور کسی کو متانت یعنی سوبرنس و سنجیدگی۔ اس طرح کسی میں محبت، کسی میں توحید، کسی میں عبدیت کا زور ہوتا ہے، ہر ایک اپنے مذاق یا پسند سے شیخ کو ڈھونڈتا ہے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مَوَلِّيهَا، یہ سورہ البقرہ کی 148 آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت یا راستہ ہے، اللہ کی طرف پھیر دیتا ہے۔ بعض شیوخ مختلف خانقاہوں اور سلسلوں کی اجازت یافتہ ہوتے ہیں اور اصولی تعلیم یعنی بیسک ایجوکیشن سے بہراور یعنی واقف ہوتے ہیں۔ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے، جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اعتقاد صحیح یعنی ٹرو فیتھ، تہذیب نفس یعنی پیوریفیکیشن آف سیلف، اور دعا میں حضور یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حضوری یا حاضری میں رہنا، تمام سلاسل کا متفق علیہ یعنی کامن وے ہے، کامن طریقہ ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ تہذیب نفس یعنی پیوریفیکیشن آف سیلف کے لیے سب سے پہلے، میں اس سوال کو پھر پڑھتا ہوں، تہذیب نفس کے لیے اور تزکیہ قلب کے لیے، پیوریفیکیشن آف سیلف اور پیوریفیکیشن آف ہارٹ کے لیے بالترتیب کن صفات حسنہ کی یا منازل طے کرنے کی ضرورت ہے؟ جواب ہے، تہذیب نفس یعنی ریفائنمنٹ یا پیوریفیکیشن آف کارپورل سیلف کے لیے سب سے پہلے توبہ ہے یعنی ریپینٹنس ہے، پھر تقویٰ ہے یعنی ایبسٹیننس ہے، پھر توکل ہے یعنی ٹرسٹ ان اللہ ہے، پھر صبر ہے یعنی پیشنس ہے، اور پھر تسلیم و رضا ہے
ایکسیپٹنس وغیرہ ہے، جس کا بیان ہو چکا ہے اس سے پہلے۔ تہذیب نفس یعنی پیوریفیکیشن آف سیلف کے بعد تزکیہ قلب کے لیے قرب نفائل و فرائض، یعنی نفائل سے اللہ کا قرب حاصل کرنا یا فرائض کی ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا۔ پھر فنائے افعال ہے، پھر فنائے ذات ہے، فنائے صفات ہے، اور پھر آخر میں فنائے ذات، اور آخر میں عبدیت، سرویٹیوٹ، جن کے متعلق آگے بیان کیا جائے گا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلی ٹاپک میں تصور شیخ کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔